کہا گیا ہے عمر جب تک غریب تھے، غربت ساتھ میں تھی، تب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اللہ نے آج ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی بنیاد پر دولتوں سے نوازا ہے، تو اس لیے مخمل کی چادر میں ناک صاف کر کے اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کا کام کہ آج اگر نہیں ہے تو غربت میں جا کے سجدہ کیجئے، کل اگر اللہ دے دیا تو مخمل کی چٹائی پر بیٹھ کر کے سجدہ کیجئے۔ مخمل کی چادر پر ناک صاف کر کے حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کل تک کھانے کو چیز نہیں تھی، آج جو ہے مخمل کی چادر پر ناک صاف کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا کہ کل تک نہیں تھا تو فاقے میں رہ کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے، کل تک نہیں تھا تو فاقے میں رہ کر کے غربت کی زندگی کاٹ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور اس کی پاکی بیان کرتے تھے۔ آج اللہ نے دیا ہے، اسلام کے لیے ہم نے محنت کی ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تو مخمل کی چادر پر ناک صاف کر کے بھی ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ مسلمان کا کام ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا ہے، بہت زیادہ، لیکن آج بھی مسلمان غریب ہے، اور اتنے غریب ہے کہ حد سے زیادہ بتانے کے لائق نہیں ہے، اور امیر اتنے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ پیسے میں آگ آج مسلمان لگاتا ہے، اور کیا اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے؟ یہ جو پٹاخہ چھوٹتا ہے تو آگ کس میں لگتی ہے؟ پٹاخہ میں کہ آپ کے پیسہ میں لگتا ہے؟ آگ پیسے میں لگتی ہے۔ ایک طرف مسلمان پیسے میں آگ لگاتا ہے، اور دوسری طرف مسلمان مسجد میں چراغی والے کو چراغی کا چندہ نہیں دیتا ہے، اس وقت تسبیح گننے لگتا ہے، نگاہ نیچی کر لیتا ہے، لگتا ہے کہ عرش اعظم دیکھ رہا ہے اسے، ایسا ماحول بنا لیتا ہے۔ اب کوئی دے بھی دیتا ہے تو معلوم ہے کتنا، 5 روپیہ نہیں تو 2 روپیہ سکہ، اور اگر 10 کا نوٹ دے دیا تو وہ بھی وہ دیا جو چلنے والا نہیں ہے۔ یہ حال ہے۔ اور ادھر شادیوں میں براتی کے نام پر 50 کو گاڑی کرے گا، وہ فضول خرچ ہے۔ پٹاخہ بے شمار چھوڑے گا، اپنی دولت پہ آگ لگا رہا ہے، یہاں پر فضول یہ خرچ ہے، اس کا حساب ہوگا۔ جو خرچ جہاں کرنی چاہیے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے اجرت دیتا، نیکی دیتا، ثواب دیتا، اس کے بدلے میں بندہ جنت میں جا سکتا ہے، وہاں پر کنجوسی کیا، 2 روپے سے کام چلایا، اور نیچے بیٹھا کس کے اوپر جانتے ہیں؟ قالین پر بیٹھا ہے، 5000 کی قالین پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، 3000 کے پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، بل الگے آ رہا ہے، سب مسجد بھر رہی ہے، اور یہ بیٹھ کے عیش کر رہا ہے، اور چراغی کا پیسہ لینے آئے تو 2 روپیہ دیتا ہے۔ کم سے کم حق تو ادا کر دیتے کہ 5000 کی قالین پر بیٹھے تو 20 روپیہ کم سے کم دیتے، 3000 کے پنکھے کا پنکھا چل رہا ہے، اس کے نیچے ہم ہوا کھا رہے ہیں تو 30 روپیہ دے دیتے، اس کا تو حق ادا کرتے کم سے کم۔ تو مسلمانوں اب بھی سمجھ جاؤ، علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہارے داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سمجھ گئے؟ اس لیے پیسہ بچائیے، بہت ضروری ہے۔ آج لوگ کہتا ہے کہ پیسے کی کیا قیمت، کیا ہے پیسہ، لیکن جب مصیبت سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے پیسہ دکھائی دیتا ہے۔ پیسہ بچائیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ براتیوں کو 200 لے کے جائیے، اس کے پیچھے گاڑی خرچ الگ، پریشانی الگ، پٹاخہ الگ، یہ الگ وہ الگ، اس کو آپ مختصر کیجئے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام مختصر کو پسند کرتا ہے۔ اس کو جتنا ہو سکے سنجیدگی کے ساتھ اپنا کام کو آگے بڑھائیے، اور یہی پیسہ خرچ بچا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم میں لگائیے۔ آپ کا پیسہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ آج آپ جو کام کر رہے ہیں کل آپ کا بیٹا کر رہا ہے، پرسوں آپ کا پوتا کر رہا ہے، تو آپ کا پیسہ ہے کہاں؟ آپ اگر کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کوئی، تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا کرسی پر بیٹھ کے کام کرے۔ اگر وہ کرسی پر بیٹھ کے کام کر رہا ہے تو اس کا بیٹا ہونا چاہیے کہ مخمل کے گدا پر بیٹھ کے کام کرے۔ تو آپ کہاں کر رہے ہیں یہ کام؟
فضول خرچ کرتے ہیں. ایک شادی میں 15 لاکھ 20 لاکھ خرچ ہوتا ہے. اس کو بچا کے اس کے ہونے والے بچے کو ایسی تعلیم دیجئے کہ وہ ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے, ماسٹر کی کرسی پر بیٹھے, عدالت کی کرسی پر بیٹھے. تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے, قوم کو بھی فائدہ ہے. اور یہ جو فضول خرچ ہوتا ہے, نہ اس سے آپ کو فائدہ ہے نہ قوم کو فائدہ ہے. اب کل آپ قرض میں ڈوب جاتے ہیں. اسلام یہ کہتا نہیں ہے کہ آپ قرض لے کر کے فضول خرچ کیجیے. اس لیے ان باتوں کو دھیان میں رکھیے اور اپنا پیسہ جتنا ہو سکے بچائیے. اس لیے کہ جب آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہوگا. جو آپ کا اپنا بھائی ہوگا نا, آج وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر یہ خرچ مت کیجیے. ایک دم سنجیدگی کے ساتھ شادی بیاہ کیجیے.